اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سارا کچھ کرنے والا، پھر وہ سازش کر کے پیسے نہیں کماتا، سیاست کر کے عزت نہیں کماتا، وہ چاپلوسی کر کے وقت نہیں گزارتا۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، جو میرا رب میرے حق میں بہتر کرے گا وہ میرے ساتھ فرما دے گا۔ حضور نے ہماری یہ سوچ توحید باری تھا۔ آج نا اس طرح میں نے کہا نا، اینکر بھی تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور ہر طبقے میں بے یقین لوگوں کو دیکھتا ہوں، بے یقین لوگوں۔ میں بیمار تھا، مجھے کہا گیا معدے میں مجھے کچھ تکلیف تھی کہ آپ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب کے، اور میں الرجی کی دوائیاں بھی کھاتا ہوں، مجھے تھوڑی الرجی جسم پہ ہو جاتی، تو پرچی لے کے الرجی والی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے بتائیں، ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں پہلے کوئی دوائی کھائی ہے۔ میں نے اس کے سامنے نا، وہ ایک بڑے معروف اور مہنگے ڈاکٹر صاحب تھے اسلام آباد میں، ان کے سامنے میں نے پرچی رکھی۔ تو اب میرا جو حلیہ ہے، یہ ہر طبقے کا یہی حال ہے، ہم ڈاکٹروں کو اگر برا کہتے ہیں تو وہ کب ہمیں اچھا کہتے ہیں؟ سب جگہ یہ، اگر پٹواری کو ٹھیک نہیں کہا جاتا تو پولیس والے کو کون ٹھیک کہتا؟ یہاں تو ہم نے ہر طبقے کو بدنام کر دیا، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، کسی کے لیے احساس نہیں۔ ان کے سامنے وہ پرچی رکھی میں نے، تو مجھے کہنے لگے آپ بیوقوف ہیں، یہ دوائیاں کھا کے تو بندہ مر جاتا ہے، زندہ کیسے ہیں آپ؟ اتنی دوائیاں کھاتے ہیں آپ؟ اب میں جو پچھلے ڈاکٹر سے دوائی لے رہا تھا، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا، اس کی بھی 6 ڈگریاں لکھی ہوئی، تو 2-3 منٹ تو میں نے ان کو درگزر کیا۔ میں نے کہا صاحب آپ چلیں دیکھ لیں جو آپ کم کرنا چاہتے۔ کہنے لگے نہیں آپ مولانا صاحب یہ آپ کیا کرتے رہے؟ تو پھر یہ کیٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے پھر اس سے یہ کہا، میں نے کہا صاحب اس طرح کرو، آپ اپنے پیڈ پہ لکھو کہ اس ڈاکٹر نے جو کیا غلط کیا ہے، میں سویرے کوڑ جاتا ہوں ڈاکٹر کے خلاف، یہ درج کرو، نیچے مہر لگاؤ آپ، تو صبح جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا کچھ حل کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بندے مار دیے، اس کی 30 سال تو اس کی سروس ہو گئی ہے۔ اب جو میں نے یہ کہا تو وہ چپ کر گیا، کہنے لگا نہیں یہ گولی چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے بات چھوڑ رہا تھا، آپ نہیں چھوڑ رہے تھے، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ یہاں لکھیں پیڈ پہ کہ بہت غلط آدمی ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، نیچے اپنی مہر لگائیں، اور جہاں پریکٹس کرتے ہیں اس ادارے کا نام لکھیں، اور میں جا کے کورٹ میں یہ اپلیکیشن جمع کراتا ہوں کہ بندہ مار رہا ہے لوگوں کو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، صرف یہ کہ ہم اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے شک پیدا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں باقی سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سب کو غلط کہہ دیا تو آپ بھی ٹھیک نہیں بچے، تو بندہ باہر نکل کے کہتا ہے ایک کدو چنگا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کسی اور کا بھی اس بات کریں تاکہ آپ کو بھی لوگ جانیں۔ اسی طرح اب ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں جھاڑ پھونک والے بڑے بندے، کوئی ڈگری نہیں، کچھ نہیں، بابا دم کرتا ہے، بابا وضو بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، البتہ بابا میرا ایک کلاس فیل ہے، وہ بڑے دم کرتا ہے اور ہم سے بڑا امیر ہو گیا، نیرے دم کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک دن، وہ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، تو ادھر گئے دم کرانے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو کہتا ہے کہ تو انہوں کسے کچھ کیتا ہے؟ میں نے فون کیا، میں کہا جی تینوں یہ پتہ ہے کسے کچھ کیتا ہے؟ تو یہ بھی دس کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے مینوں حکم نہیں۔ میں کہ تینوں صرف شرارت دا ہی حکم سی، ہنسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہنستے، شرارت کیوں شرارت کرتے ہیں؟ وہ بندہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں سے ہمیں نکالا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری ہر طاقت کا سرچشمہ تمہارے رب کی ذات ہے، اور حضور نے ستھرا نکھرا سونا دین، کوئی کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک میرا رب نہ چاہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سنو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں چھوٹی عمر میں وصال کر گئے۔ سب سے چھوٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی مقدس گود میں ہوا، سرکار نے بڑے آنسو بہائے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا انس میرا بیٹا گیا یار، تو میرے آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج کو گرہن بھی لگ گیا، یہ بخاری مسلم۔
کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ قوم کے نظریات بگڑیں تو پیغمبر کی یہ شان ہے کہ فوراً ان کی رہنمائی کریں۔ حضور غم زدہ ہیں، سرکار پریشان ہیں، آج بیٹے کا وصال ہوا ہے، تکلیف میں۔ جمعہ آتا جمعے کو بات کر دیتے ٹھیک تھا، لیکن یہ ذمہ داری ہے، حضور داعیہ اللہ ہیں، یہ حضور کے ذمہ کرم پر ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط رکھا جائے۔ اسی دن نہیں، اسی وقت ہی، حالانکہ غم کی کیفیت ہے، حضور نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ لوگ سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار آج تو سرکار بڑی تکلیف میں ہے، بظاہر تو آج تو نہ جہاد کی بات ہونا ہے نہ کوئی اور بات، کس لیے جمع کیا ہے؟ میرے بھائی توجہ کریں، اتنا خاص مضمون ہے یہ کہ حضور نے اس غم کی کیفیت میں بھی لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کر کے منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب فرمانے لگے، لوگو یہ سورج اور گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، جب چاند سورج کو گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو۔ حضور فرمانے لگے یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، کسی کے انتقال کا سورج گرہن سے کوئی تعلق نہیں، کسی کے چلے جانے کا سورج گرہن سے کوئی تعلق، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ آپ کو تہمات کا شکار ہونے کی دین اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ستھرے عقیدے رکھنے کا کہا، مضبوط عقیدے رکھنے کا کہا، اور میرے رسول پاک کے صحابہ کو پتا تھا کہ سونے محبوب جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ ان کے نظریات اتنے پکے تھے، اتنے پختہ تھے، اتنا یقین کامل تھا کہ حضور جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں بڑا بیمار تھا، اتنے بیمار ہو گئے، یہ بڑے مجاہد قسم کے صحابی ہیں، مجاہد قسم کے صحابی ہیں، اور اپنی زندگی میدان میں گزاری۔ فرماتے میں بڑا علیل ہو گیا، اٹھ کے چلا نہیں جاتا تھا۔ ایک بہادر آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ ٹانگیں کانپنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ میں اسی تکلیف میں تھا تو میں نے ایک ہی میری بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، وسعت دی تھی، میں نے کسی صحابی کی پیغام دیا، میں نے کہا کہ میری جرت تو نہیں کہ میں حضور کو دعوت دوں، پر میں چل نہیں سکتا، بڑی کمزوری ہے، میرے کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا اگر اس طرف کا کو پھیرا ہو تو یہ غلام بھی زیارت کر لے۔ چر ہویا مینو تر لے لیندیاں، چر ہویا مینو تر لے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔